صحیح ہے لائٹ لائٹ دیکھنے میں صحیح ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم بھائیو، یہ آج کی جو نشست ہے اللہ کی توفیق سے، یہ سب سے پہلے تو اپنے کہنے والے کو، اپنے بھائیوں کو ایک یاد دہانی کی نشست ہے کہ جو دن اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، یا آخری عشرے کو پا لیا ہے، تو اس میں اس کو کیسے گزاریں. اور بعض اوقات انسان بڑا کمزور ہے، پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن وہ پھر کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی اس میں جذبہ اس کو نہیں رہتا، سستی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یاد دہانی آتی ہے تو پھر اس میں جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کی محفلوں کا. ایک علم حاصل کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بعض نصیحت، ایک جذبہ ایمان کی تجدید، وہ بھی یقیناً اس کا ایک یعنی بڑا مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو آخری عشرہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کریں، کہ کیسے شکر ادا کریں. ایک تو اس نے ہمیں رمضان پانے کی توفیق دی، پھر رمضان میں جو افضل ترین عشرہ ہے اس کو پانے کی سعادت بخشی. یہ آخری عشرہ یہ وہ عشرہ آ گیا جو کہ اپنے رب کی خاص طور پہ باقی رمضان سے بھی یعنی زیادہ ہٹ کر اپنی عبادت کرنے کا وقت ہے. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ موقع ہے، غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پر یہ ہمارے پر نعمت نازل کی ہے، یعنی اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اس آخری عشرے تک پہنچا دیے. اور سارا سال کا جو افضل ترین عشرہ ہے اس میں ہم پہنچ چکے ہیں. جو لوگ اس نعمت کی جو اللہ نے ہم پر کی ہے اس کی قدر کرتے ہیں، واقعی وہی اس میں کام بھی کرتے ہیں. ورنہ بدقسمتی سے اکثریت لوگوں کی وہ تو اس کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں. اور پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان بس یار اب تو رمضان گزر گیا، اب کیا، یعنی جو گزر گیا زیادہ اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ اب تو بس اتنے دن گزر گئے، اب کیا رہ گیا باقی. اصل میں آدمی کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک دن بھی باقی رہتا ہے تو اس میں بھی پوری ایفرٹ لگانی ہے. وہ ایک دن کہ اس میں کتنی نیکیاں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیا پتہ جو گزرا وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. رمضان ختم نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ مغفرت ہماری نہ ہو. ایک دن ایک رات بھی باقی رہتی ہے، اس میں بھی خوب محنت کرنی ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو بس اتنا گزر گیا. اس طرح سوچنے کے بجائے یہ سوچیں کہ ابھی تو اتنا باقی ہے، یعنی اس کو غنیمت جاننے کی فکر کریں بجائے اس پہ سوچیں کہ اب تو اتنا زیادہ گزر گیا. تو یہ اس کو جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں واقعی اس نعمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آخری عشرے میں پہنچا دیا، وہی اس میں محنت بھی، جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں وہی اس میں محنت بھی کرتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری عمریں چھوٹی بھی نہیں، 60 سے 70 سال کے درمیان صرف عمر، جیسے حدیث ہے بخاری میں کہ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. اور آگے حضرت نے فرماتے ہیں ان میں سے کم ہی ہیں جو کہ اس سے تجاوز کریں، کیونکہ 70 سال سے اوپر جائیں کم ہی لوگ ہیں. تو یہ اتنی چھوٹی عمریں، یعنی اگر آپ پہلی امتوں کی عمریں دیکھیں جو کہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہوتی تھیں، تو اس امت کی جو عمریں کتنی مختصر سی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں موقع دے دیا کہ اس چھوٹی عمر میں وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اس سے زیادہ ہم اجر سمیٹ سکتے ہیں. ہر مہینے، ہر جو سال ہے اس میں اس آخری عشرے میں محنت کر لیں تو وہ 1000 مہینے ان کی عمر میں گویا اپنے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی عمر سے 1000 مہینے اپنی عمر میں اور ایڈ کر لیا. تو ہر سال آپ 1000 مہینے، 83 سال جتنے بھی مہینے وہ اس میں اپنی عمر میں آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، اتنے اعمال کا ہیں. اور 1000 مہینے تو یعنی بتایا گیا اس سے بہتر ہے، اللہ جانے کتنا بہتر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹی عمر دیکھی تو ہمیں یہ تحفہ ایک بہت بڑی احسان کیا کہ ایک رات ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی جس کے ذریعے سے اتنا اجر ہم سمیٹ سکتے ہیں. اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی کہ
جہاں پر اتنا اجر بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اس موسم میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچنے کی سعادت جو ہے نصیب کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی اصل میں ہمارا مقصد وجود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ اس عبادت کا مقصد حاصل کرنے میں اس طرح کے جو موسم ہیں بہت ہی وہ کارآمد ہیں، یعنی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب، بہت زیادہ عبادت آپ کر کے اپنا جو نیکیوں کا نامہ اعمال ہے وہ یعنی اپنا وہ بھاری کرنے کی کوشش وہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اپنے ہاتھ اس کی طرف اس کے سامنے اٹھاتا ہے، اور یعنی اپنے فقر و فاقے کا، اپنی حاجت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اظہار کرتا ہے، یہ ساری باتوں کی ہی ایک قسم ہے۔ الحاح کرتا ہے، جیسے حدیث میں ہے الحاح یعنی آہوزاری، خوب گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کو سب کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ جب ان کو دعا مانگنی ہو کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور یہ دے دے یہ دے دے، جو بھی یعنی اچھی حاجتیں ان کی دنیا آخرت کی، اس کے بعد ختم ہوتی ہے چیز۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بار بار مانگنا گڑ گڑا کے، یعنی آہوزاری کے ساتھ الحاح کرنا، کہ خوب زور دے کے دعا مانگنا، تو وہ کئی دفعہ مفقود نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ اللہم اغفر لی کہہ کے بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں بندہ جتنا زیادہ مانگ رہا ہے، وہ ایک نہیں آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں، یعنی گن کے نہیں، یعنی ویسے 100 دفعہ ہو جائے، 150 1000 ہو جائے، جتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر بار بار چیز مانگی جائے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کہ بندے کی طرح تو نہیں ہے جسے ایک دو بار دوسرا مانگو کہ دوبارہ میرے پاس آگے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے بڑا مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس سے دعا کرے تو وہ الحاح کے ساتھ خوب زور دے کر بار بار وہ دعا کرے۔ بھائیو تعجب ہوتا ہے، سنت کی طرف دیکھیں نا، کتنی لمبی دعائیں سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں۔ یعنی جیسے صفا مروہ پہ جو صحابی نے ان کی مقدار بتائی کہ صفا پہ مروہ پہ وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، کتنی لمبی دعا کرتے تھے وہ صحابی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو آپ دیکھیں ہم صفا پہ جا کے دعا کرتے ہیں، یار آج تو خوب دعا کر لی، کتنی پتہ نہیں 10 منٹ، ہماری بہت لمبی دعا کتنی ہو گئی، 10 منٹ کر لی، 15 منٹ کر لی۔ تو وہ صحابی ایک دفعہ کے وقوف کا بتا رہے ہیں، وقوف کھڑے ہونا نہیں، صفا پہ جاتے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کتنی لمبی، وہ جا کے سورہ بقرہ دیتے ہیں۔ جب وہ رمی جمرات کا ذکر آتا ہے اس میں بھی انہوں نے جو صحابہ کرام نے یہی الفاظ استعمال کیے، پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ایک طرف ہو کے دعا کرنا سنت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لمبی دعا کی، اور اس کی مقدار بھی بتاتے ہیں سورہ بقرہ جتنی۔ یعنی آپ تصور کرنا مشکل لگتا ہے کہ یہ لمبی دعا کیا چیز ہے سنت میں، لمبی سورہ بقرہ کیا کوئی، آپ جانتے ہیں کتنی ہے، 2 سپاروں سے زیادہ، یعنی تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں، تو 2 صفحے کم، تقریباً 2 صفحے کم 2.5 سپارے بنتے ہیں۔ 2.5 سپارے پڑھنے میں، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو وہ بندہ جو کوئی یہ بدقسمت لوگ جو 5 منٹ میں سپارہ ختم کرتے ہیں، ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ طریقہ نہیں تھا، یعنی اچھی طریقے سے پڑھا کرتے تھے ترتیل کے ساتھ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ جو ختم کریں اتنی لمبی، اب وہ اندازہ تھوڑا پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے صحابہ کو پتہ ہے کہ سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، وہ سورہ بقرہ جب صحابی کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے سورہ بقرہ کا، صحابہ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، تو اس کے آس پاس ہی ان کی کوئی اندازہ ہوگا، جو اصل حقیقت ہے اس سے بہت دور نہیں بتا سکتے کہ وہ سورہ بقرہ اور اصل میں مثلا کوئی 4 صفحے کی صورت مراد ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ بقرہ غور کریں، پھر اپنی دعاؤں پہ غور کریں، کتنی جلدی ہمارا کیا لمبی سے لمبی دعا۔ ایک بندے وہ بتا رہے تھے، یعنی ایک شیخ سے لیکچر میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو کافی تکلیف تھی اور بہت ہی سخت کینسر کی کسی بیماری میں حرم میں وہ تھا، ان کو ملا، مبتلا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے کے پاس گئے ہو، کئی ڈاکٹرز کے، کافی جو ہو سکا اس نے علاج کرایا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے جو آج تک تم نے سب سے لمبی دعا کی ہے کتنے منٹ کی ہے، کتنی دیر کی ہے؟ کہ اس بندے نے سوچا اور پھر کہتا ہے کہ سچی بات ہے کہ 3 منٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی تم اگر پتہ لگے کہ امریکہ میں کوئی یا کسی اور دور کے ملک میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس شاید کہ تمہاری اس بیماری کا علاج ہو، جو بہت ہی سنگین کوئی کینسر کی بیماری تھی، تو کیا تم اس کے پاس جاؤ گے؟ اس کے پاس
پورا دن کھڑے رہنا پڑے دھوپ میں، تب بھی تم کھڑے رہو گے کہ نہیں اس کے پاس شاید میرا علاج ہو. رب العالمین کے سامنے 3 منٹ میکسیمم دعا کی، اور پھر انہوں نے اس کو جب اس بات کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس کے بعد، یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور اس کے بعد وہ سجدے میں اس کے دوسرے یہ شیخ تو وہ چلے گئے، تو دوسرے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، یعنی میں ہو کر آتا ہوں شاید قضاء حاجت کے لیے اس طرح. وہ پھر کافی دیر بعد نہیں آیا تو اس کے ساتھی گئے اس کو طلب کرنے، دیکھا کہ وہ جہاں جس طرف گیا تھا دروازے کی طرف، مسجد حرام کی جس دروازے کی طرف، وہاں پر سجدے میں پڑا، رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے خوب، اور لمبی دعا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بچایا کل اس کا صبح آپریشن ہے اور بہت ہی سنگین، اس کے چانسز بھی سکسیس کے بہت کم ہے آپریشن کے، اس لیے بیچارہ اتنا پریشان ہے، دعا کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اگلے دن جب وہ گئے اس کو آپریشن میں کرانے کے لیے، تو وہاں ایک اور ایکسپرٹ آدمی یعنی ڈاکٹر آیا تو اس نے نئے سرے سے جب وہ ٹیسٹ کیا تو دیکھا کینسر ختم ہو چکا تھا اس کا، بہت ہی مائنر کینسر ایک چھوٹا سا باقی تھا جو تھوڑے سے علاج سے کیمو سے ٹھیک ہو گیا، یعنی پہلے تو انہوں نے اس کا پورا کیا کچھ نکال دینا تھا. تو وہ جو اللہ کے سامنے بات ہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مانگا 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 کچھ ملا نہیں، وہ مانگا آپ نے، اس کی کوالٹی کوانٹٹی ہے کتنی ہے، کتنی دیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد اکتا گئے آپ نے. تو یہ، اور آپ اپنی عبادات کی طرف دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سلف صالحین ان کی نمازیں عبادات کتنا وقت لگاتے تھے، یہ تو دعا کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی عبادت کی طرف دیکھیں، اور پھر اپنی عبادات کی طرف دیکھیں کتنی دیر کے بعد ہم لوگ واقعی تنگ آنے لگ جاتے ہیں. یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کسی خاص یہ ایک بات، یعنی ایک عام بات صرف کرنا مراد ہے کہ ہم کتنی جلدی تنگ آتے ہیں، اور اس کی نسبت آپ دیکھیں کہ کہیں انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو، کوئی چاہے جائز ہی ایک تفریح کا پروگرام ہے، کوئی اور آپس میں کچھ گپیاں ہو رہی ہیں، اخبارات ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ادھر ادھر کی چیز دیکھ رہے ہیں، تو کتنی دیر گزر جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے. لیکن آپ اللہ کی عبادت کی بات کریں، آدھا گھنٹہ اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اچھا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں، کان یقوم اللیل، یعنی وہ کھڑے ہوتے تھے جیسے حدیث میں آتے حتی تتفطر قدمہ، حتیٰ کہ ان کے جو قدم میں ورم آیا تھا، قدم پاؤں پھٹ جاتے، ورم آیا تھا. آپ نے غور کیا ہی نہیں، یہ کوئی کیا عام بات ہے. وہ ذات اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے، اتنی محنت کر رہے ہیں آپ، تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا کھڑے ہو رہے ہو بھائی، ہم اس کا کوئی 10% کچھ تو فیصد ہو نا، نہیں ہمارا نمونہ تو وہی ہے، اس میں اسوہ حسنہ، ہماری پہلی جو ذرا سی درد ہو بس ختم، عبادت اکتا جاتے ہیں. یا آپ دیکھیں اپنی عبادات کی طرف، حضرت ابی بن کعب اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو مقرر کیا امامت کرانے کے لیے لوگوں کی، ایک رکعت میں مئین، جیسے وہ راوی کہتے ہیں کہ مئین کی تلاوت کیا کرتے تھے. مئین جو ہے وہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جس میں تقریباً میہ کے قریب آیتیں، یعنی 100 کے قریب، 100 کے لگ بھگ آیتیں جن صورتوں میں ان کو مئین کا نام دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایک رکعت میں اتنی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے حتی یتکئون علی العصی من طول القیام، حتیٰ کہ وہ یعنی لاٹھیوں پر کئی دفعہ وہ سہارا لے لیتے طویل قیام کی وجہ سے. تو وہ صحابہ کرام کی تراویح دیکھیں، پتہ نہیں ایک رمضان میں کتنی دفعہ ختم کرتے ہیں. پھر اپنی طرف نظر دوڑائیں کہ جب ہم اپنے تئیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آج تو خوب قیام کیا، تو وہ کتنا لمبا ہوتا ہے، اور کتنی دیر گزرتی ہے کہ ہم اس کے بعد جو ہے ہم کہیں کہ آج تو یعنی ہم اکتا گئے، اب مزید جو ہے کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، جب اللہ کے سامنے اللہ کی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں، کتنی دیر کے بعد ہم کہتے ہیں بس بھائی آج تو بہت ہو گیا. پچھلے دنوں ایک بھائی نے ایک یعنی باعتماد قصہ، ایک صحیح ذریعے سے پہنچا ہوا قصہ بھیجا کہ ایک حافظ قرآن اچھے متقن جو تھے امام، وہ ان کا قصہ لکھا ہوا زیادہ دور کی بات نہیں تھی، یعنی پرانے دور کی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے حفظ میں کچھ کمزوری تھی، رمضان آیا تو تہیہ کیا کہ میں نے اس میں اپنا حفظ ضرور پکا کرنا ہے. صبح سے بیٹھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کے بعد نکل جاتا، پاس ہی ایک درخت تھا ہمارے گھر کے کچھ دور، جس کا مجھے پتا تھا ایک چھائے دار درخت تھا، تو وہاں پر وہ بیٹھتے، فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، اور وہ کہتے ہیں میں ظہر تک 20 پارے پورے کر لیتے، عصر کے بعد دوبارہ شروع کرتے، اور پھر عصر کے بعد مغرب افطاری کے وقت، اس کے بعد پھر وہ کرتے، اور قیام اللیل میں بھی کرتے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو پھر شام کو 20 پارے دوبارہ ہوتے. اس طرح رمضان میں 40 دفعہ
قرآن انہوں نے ختم کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا, حفظ میرا بہت اچھا ہو گیا. بھائی اللہ والوں کی باتیں دیکھیں, کتنی تلاوت کرتے تھے. اور اب پھر اپنی طرف دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کھڑے ہوں, 7 صحابی کھڑے ہوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ یعنی کیا ان کا مقام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھنا ہو ایسے جیسا کہ نازل ہوا ہے, تازہ نازل ہوا ہے, تو وہ اس طرح پڑھے جیسے ابن ام عبد پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, پھر سورہ نساء پڑھتے ہیں, سورہ آل عمران. ایک رکعت میں 3 سورتیں پڑھتے ہیں. سورہ نساء کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ 6 سپارے کے ربع پہ ہوتے ہیں, 5.25 سپارے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب کہیں رحمت کی آیت پہ گزرتے اللہ سے دعا کرتے, عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے کی پناہ مانگتے. تو اور یعنی کتنا ٹائم لگا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی برا ارادہ کیا. انہوں نے پوچھا, راوی نے کہا ہم نے کیا برا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے بھی ارادہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں اپنی نماز خود سے پوری کروں. اتنا طویل قیام تھا. ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو نہیں کرا رہے تھے, اصل میں اپنے لیے کھڑے ہوئے. صحابی بعد میں آئے, انہوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تہجد کی, وہ ساتھ مل گئے. اس طرح سے ہوا. رمضان کی بھی بات نہیں ہو رہی, یعنی دونوں میں فرق ہے نا. ایک رمضان کے علاوہ باقاعدہ جماعت یعنی اس کا شریعت میں نہیں آتا, لیکن اتفاقاً جماعت ہو جائے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا رات کی, ایک اور آدمی آیا اس نے کھڑے ہو کے ساتھ کھڑے ہو گیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس طرح سے یہ واقعہ ہوا. تو اتنا طویل قیام وہ کرتے, صحابہ کرام کیسا کرتے. اور پھر اپنی طرف نظر دوڑائیں کہ طویل قیام کا ہمارے ہاں کیا مطلب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں قیام صرف تراویح پڑھائی تھی. اپنی زندگی میں 3 دفعہ ہی 3 راتوں میں صرف تراویح پڑھائی. ایک پہلی 23ویں, پھر 25ویں, پھر 27ویں کو پڑھائی, پھر 25ویں کو اس سے لمبی پڑھائی, اور 27ویں کو جب پڑھائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں خدشہ ہوا کہ سحری فوت نہ ہو جائے. عشاء کے وقت چھوٹی سے چھوٹی رات میں مدینہ منورہ کی تصور کریں آپ, عشاء کے بعد سے لے کے اتنا ٹائم کھڑے رہنا کہ خدشہ ہو کہ تراویح سحری فوت نہ ہو جائے, کتنا ٹائم ہوگا اتنا. اور سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. یہ جو بات ہے اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی نہیں ہے, یہ پبلک میں مسجد نبوی میں جماعت کرا رہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. دوبارہ اگلی رات میں صحابہ انتظار کرتے رہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا, بعد میں فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ جمع ہو, لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے, اس لیے انہوں نے نہیں کروائی. اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دوبارہ سے سنت کا احیاء کیا, کہ کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 چیز مستحب بھی رہنی ہے. تو یہ جو خدشہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو پھر ختم ہو گیا نا. فرض ہونے کا جو خدشہ ہے وہ تو ختم ہو گیا. حضرت عمر آئے تو انہوں نے پھر اس کا احیاء کیا دوبارہ سے. اور اب اس رمضان میں وہ ملیشیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. یعنی بدقسمتوں نے کس چیز کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے؟ 7 منٹ میں 20 تراویح اور 3 وتر پڑھنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ ریکارڈ ہے قائم کرنے والا. ساتھ اس کی ویڈیو بھیجی ہے, خبریں آ رہی ہیں, ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اور رکھتے بھی 20, ہم نے 20 تراویح پوری 20 پڑھی ہے. 20 رکھتے ہیں, 3 وتر 7 منٹ میں ختم. اب سوچ سکتے ہیں کیا یہ نماز ہو گئی ہے؟ کیا ہے نماز ہے؟ ککڑ ہے, ٹھونگے مار رہے ہیں مرغے, کیا ہے نماز ہے؟ کس چیز میں ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں؟ وہ طویل قیام میں ہو تو کوئی بات بھی ہے. شیخ احمد الحواشی ہیں, وہاں خمیس مشیت میں نماز پڑھاتے ہیں. ان کی مسجد معروف ہے لمبی نماز سے. وہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. تو لوگ جنہوں نے لمبی پڑھنی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں, ساڑی سے کچھ پہلے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. اور بھری ہوتی ہے مسجد, 500 سے بھی زیادہ تعداد میں ان کی مسجد میں لوگ ہوتے ہیں. خواتین بھی کثیر تعداد میں ہوتی ہیں. وہ تو کوئی باتیں نہیں ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کہ کتنی لمبی نماز پڑھی, اس میں ایک دوسرے سے مسابقت ہو. اور یہ جو بدقسمت لوگ ہیں دوسری طرف ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. اور باہر وہ لکھا ہوا ہے ٹربو تراویح, اس میں یعنی اعلان میں لکھا ہوا کہ ٹربو تراویح. یہ اللہ تعالیٰ, ہاں جی اللہ تعالیٰ معاف کریں. کیسی جو ہے چیزیں. اور بھائی اس سے یہ جو لوگ کوریج دے رہے ہیں اس کو, یعنی ٹی وی میں میڈیا میں جو آگے کوریج دے رہے ہیں, یہ کوئی کوریج دینے والی بات ہے؟ یعنی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ایک بندہ جو جس نے مذاق بنا لیا نماز کو, ٹھونگے مار رہے, آپ اس کو کوریج دے رہے ہیں کہ دیکھو جی ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا, کیونکہ آگے چلانے والی بات ہے. تو آپ دوسری طرف چلائیں, نیکیوں میں لوگوں میں جذبہ بیدار ہو تو بات بھی ہے. یہ کیا چلانے والی بات ہے؟ بہرحال بھائیو, مقصد یہ تھا جو ہمارے لیے نمونہ تو اسوہ حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام میں, ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو پھر اپنی جو تھکان ہے وہ کچھ محسوس نہیں ہوگی. جب محسوس ہو کہ کچھ ٹانگیں تھک رہی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا پھٹنا, پاؤں میں ورم آنا, اس کو یاد کریں. صحابہ کرام کا
جو یعنی لاٹھیوں پہ ٹیک لگانا، اس کو یاد کریں کتنی لمبی نمازیں ہوتی تھیں، تاکہ آپ کو اپنی جو تھکاوٹ ہے محسوس نہ ہو۔ ہاں اس بات کی گنجائش موجود ہے، جس آدمی کو طویل نماز لگے، یعنی اس کے لیے اتنا لمبے کھڑے رہنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر ساری نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، 2 رکعتیں 4 جتنی پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے ٹھیک ہے، باقی بیٹھ جاؤ۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ پیچھے جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، چاہے وہ تلاوت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسلمانوں کے ساتھ جو عام جماعت ہو رہی ہے اس میں نماز پڑھے، اگر بیٹھ جائے، اگر تھک جائے تو بیٹھ جائے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو بھائی اس آخری عشرے کے حوالے سے جو خاص سنت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا: احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المحذر، کہ ایک تو وہ رات احیاء اللیل، احیا کرتے، رات کا احیا کرتے۔ احیا کا لفظی معنی کیا ہے؟ احیا یعنی بیداری، رات کا احیا کرنا، زندہ رہنا، زندہ رہنے سے مراد یہ کہ یعنی اس میں بیدار رہنا، تو شب بیداری کرتے۔ تو کیا یہاں مقصد یہ ہے کہ بس رات کو اب سونا نہیں ہے اور مقصد حل ہو گیا؟ اس کا تو ذات خود اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایک آدمی رات کو نہ سوئے، جیسے کئی لوگوں کا روٹین ہوتا ہے کہ روزہ آرام سے گزر جائے گا، تو بچے بھی جنہوں نے کھیل کود میں بھی ٹائم گزارنا ہے وہ بھی رات کو نہیں سوتے، اور اس لحاظ سے یہ بہتر ہی ہوتا ہے اگر ایک بچہ رات کو نہ سو کے فرض روزہ رکھ لے، تاکہ وہ زور کے وقت اٹھے، زور کے بعد پھر سو جائے، دن سو کر گزار لے، اس وجہ سے روزہ رکھ لے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور رات کا سونے کا روٹین اس کا صحیح رہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ احیاء لیل، شب بیداری سے مراد محض رات کو جاگنا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو مقصد رات کو جاگنے کا وہی ہونا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تبھی فائدہ ہے رات کو جاگنے، ورنہ محض جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر کیا کرتے تھے، یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اعتکاف جو فرماتے تھے اس میں کس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی طویل قیام وہ کرتے تھے، دعا، ایک تو قیام کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، استغفار کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے، تو یہی کرنے کے کام ہیں ان راتوں میں جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ آگے بھی ان میں بات آئے گی۔ احیا لیلہ، خود رات جاگتے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رات کو بیداری میں گزارتے۔ اور دوسری بات وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صرف خود جاگنا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے صرف خود جاگ لیا اور بات ختم نہیں، اللہ نے میری آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ تو یہ جو گھر والوں کو خاص طور پہ آخری عشرے میں ایقظ اہلہ، حضرت عائشہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں خاص طور پہ ایقظ اہلہ، یعنی آخری عشرے میں خوب اہتمام کرتے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگانے سے غافل نہیں رہتے تھے۔ شادی کے بعد بیٹی کے گھر جاتے ہیں جب کہ وہ سونے کے لیے تیار ہونی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کیا تم الا تقومان، کیا تم لوگ تہجد نہیں پڑھو گے؟ رمضان نہیں ہے، دوسری راتیں ہیں، رمضان میں تو اعتکاف سے مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے، تو وہاں جا کر ان کے گھر جا کر، اپنی بیٹی کے گھر جا کر شادی کے بعد جا کے تلقین کرتے ہیں کہ بھی کوئی تم رات کو نماز نہیں پڑھو گے۔ اپنی بیویوں کے لیے کہتے ہیں من یوقظ صویحبات الحجر، کہ کون حجروں والیوں کو، حجرے والیوں کو جگائے گا۔ حجرے والیاں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ان کو بیدار کرنے کا باقی سال بھی اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں تو خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ایقظ اہلہ، حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کا ہی ذکر کر رہی ہیں، خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ دوسری روایت میں جیسے آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو کہ قیام کی سکت رکھتا سوائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام کرواتے تھے۔ جو بھی قیام کرنے کی سکت رکھتا تھا اللہ کی عبادت کی، صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام کرواتے تھے، آخری عشرے میں قیام کرواتے تھے۔ تو بھائیو، خواتین ہوں یا اسی طرح اپنے بچے جو کہ سن شعور کو پہنچ چکے ہیں، وہ ایسے بچے ہوں یا دوسرے لوگ اپنے گھر والے ہیں یا آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کے کہنے سننے میں جو لوگ ہیں، تو اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی، وہ قریب لوگ ہیں دور ہیں، ان کو تلقین کر کے میسج دے کے ان کو بھی ترغیب دلائیں، کوشش کریں وہ بھی آپ کے ساتھ احیاء لیل میں، اس شب بیداری میں اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کا ساتھ دیں۔ صرف آپ نہیں، وہ بھی اس اجر سے یعنی محروم نہ رہیں۔
اور تیسری بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں وجد وشد المئزر، کہ رسول اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیتے تھے. کمر کسنا یہ کنایتاً بھی علماء نے کہا ہے کہ ذکر کیا گیا ہے خواتین اپنی بیویوں سے دور رہنے کے سلسلے میں. تو کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور اعتکاف میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. تو رسول اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بیویوں سے دور رہا کرتے تھے، لیکن دور رہنے کے باوجود ان سے غافل نہیں رہتے تھے، ان کو جگانے کا انتظام کیا جاتا تھا، اس کا اہتمام ہوتا تھا گھر والوں کو جگانے کا. تو رسول اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یہ ایک حدیث میں عائشہ نے آپ کی سنت بیان کی. اعتکاف کی جو سنت ہے عائشہ ہی دوسری حدیث میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عشرے میں، ہر رمضان میں آخری عشرہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک رمضان آپ نہیں بیٹھ سکے تو اگلے رمضان آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اس کی پچھلے رمضان کی قضا بھی، یعنی اعتکاف کی جو قضا ہے چاہے نفلی عبادت ہے اس کی بھی وہ قضا آپ نے ادا کی. بھائیو ایک لمحے کے لیے رک کر آپ سوچیں یہ اعتکاف کون کر رہا ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعتکاف کر رہے ہیں. ساری امت کا جو بار آپ پر ڈالا گیا، ان کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، تبلیغ رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، اس سے الگ تھلگ ہو کے مسجد کو تھام لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی یہ حالانکہ فردی عبادت ہے، عام قاعدہ یہ ہے نا کہ جو متعدی عبادت ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے جو کہ ایسی نفلی عبادت جو صرف آپ کے ساتھ ہو. لیکن اس عبادت میں علماء نے استثناء کا ذکر کیا ہے، یہ اس سے مستثنیٰ ہے عام قاعدے سے. یعنی دوسری جو متعدی سے مراد ہے کہ جس کا فائدہ دوسروں کو ہو رہا ہو، اس کی نسبت آدمی جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. تو اعتکاف میں اتنی بھاری ذمہ داری کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھیں، نہ جنازے کے لیے نکلیں، نہ وہ مریض کی عادت کے لیے نکلیں، نہ دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکلیں، مسجد بس اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس یعنی ادھر جائیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھیں. اس کے برخلاف آپ عمرے پر غور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں کتنی دفعہ کی ہے؟ صرف 4 دفعہ. سب کا احرام ذوالقعدہ میں بندھا. رمضان میں تو کوئی عمرہ آپ کا تھا ہی نہیں، ذوالقعدہ میں ہی سارے عمرے تھے، اس لیے کہتے ہیں رمضان میں افضل ہے یا ذوالقعدہ میں افضل ہے. بہرحال یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ زندگی میں عمرے کیے، لیکن اعتکاف ہر سال بیٹھے. مسجد یعنی مدینہ منورہ جا کر ہر سال اعتکاف بیٹھے. عمرے کا اہتمام اس سے مراد ڈسکریج کرنا ہرگز نہیں ہے. عمرے پہ یعنی بہت اچھی عبادت ہے، حج کا ثواب اس میں ہوتا ہے. مراد یہ کہ اس کی طرف جیسے اتنی توجہ ہے، اس سنت کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. جو اعتکاف کی جو سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یعنی مسلسل جس کو اختیار کی ہے، اس کی طرف میری آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. اس کا لازماً اتنا فائدہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کون اہتمام کر رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ ہستی کون ہے؟ ظاہر ہے اگلے پچھلوں کے سردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، وہ اعتکاف فرما رہے ہیں. 10 دن کا پورے اعتکاف فرما رہے ہیں. لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کے ساتھ تعلق صرف وہاں پر مسجد کو تھامے ہوئے ہیں. اور آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اسی طرح اعتکاف فرمایا. اعتکاف میں بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں. رات کو تو نماز اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، لیکن 21ویں دن یعنی فجر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں چلے جایا کرتے تھے. معتکف جو جگہ آپ کے لیے خاص تیار کی جاتی ہے اعتکاف کے لیے، وہاں پر آپ چلے جایا کرتے تھے. تو اعتکاف میں اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کی جاتی ہے. آپ یعنی خلوت اپنی اللہ کے ساتھ خلوت میں کے تعلق سے محاسبہ کریں میں اور آپ، تو کہ کتنے پانی میں کہ اللہ کے ساتھ خلوت جب علیحدہ بیٹھ کے ہم صرف علیحدگی میں خلوت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو کتنی دیر میں اللہ کے ساتھ جو انس ہے اس کے باوجود کتنی دیر میں ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. دل چاہنے لگتا ہے بس بھائی بہت ہو گیا، اٹھ جائیں یہاں سے. اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ جب میل جول ہوتا ہے تو اس میں کتنی دیر کے بعد ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے، چاہے وہ یعنی کام کی بات ہو یا نہ ہو. تو آپ کو کیسا بڑا فرق ہے اس میں، وہ آپ کو دیکھنے ملے گا. یہ کیوں ہوتا ہے بھائیو؟ ایک آدمی کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھتا ہے، فلم دیکھنے بیٹھتا ہے، تفریح کی جگہ پہ جاتا ہے، کوئی خوش گپی میں مصروف ہوتا ہے، اخبار ہی پڑھنے لگتا ہے. ایسی خبریں جو کہ آج کل یعنی ایک
برکتوں کو، عمر کو ضائع کرنے کا ایک یعنی صراحت کے ساتھ عمر کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے خبروں کو فالو کرنا. اس قدر اس کو فالو کرتے ہیں لوگ کہ اپنے دین دنیا کو برباد کر چھوڑتے ہیں. تو ان خبروں کو جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا اسی کو بندہ لے کر بیٹھتا ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، اکساہٹ کا شکار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ساتھ خلوت کی جب بات آتی ہے تھوڑی دیر میں اکساہٹ کا شکار ہوتے ہیں. بھائیو بات یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ اصل میں جو ایمان اللہ کے ساتھ خلوت، اس کی عبادت کی لذت حلاوت جب نصیب نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کیفیت ہوتی ہے. ورنہ جس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، جیسے ذاق طعم الایمان، جیسے رسول اللہ نے حدیث میں کہا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی، جس میں یہ صفات تھی. تو جس کو ایمان کی حلاوت، عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے تو رب ذوالجلال گواہ ہے کہ اس کو ہر دنیا کی لذت سے زیادہ پھر وہی لذت محبوب ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی حلاوت نصیب ہو، اس کو اس میں مزہ آنے لگے، اس کی حلاوت مٹھاس محسوس ہو. صرف ایک ڈیوٹی سمجھ کے نا وہ عبادت کرے کہ اب تو آخری عشرہ آ گیا، اب تو بس دیکھو اب اتنا جاگنا پڑے گا، اس طرح نہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مجبور ضرور کرنا چاہیے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ اس میں لذت ہو، اس میں حلاوت نصیب ہو. اللہ سے دعا کریں تو ہاتھ نیچے کرنے کا دل نہ چاہے ہمیں کہ اللہم اغفر لی ایک دفعہ نہیں، بلکہ لا تعداد یعنی ان گنت تعداد میں ہم اللہ سے استغفار کریں، دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ہمارے اپنے سے دعائیں کرنا. تلاوت کرنے بیٹھیں تو یہ نہیں کہ 4 صفحے پڑھ کے، بلکہ 1 سپارہ 2 سپارہ 3 سپارہ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے. ہمارا دل اس وجہ سے نہ اٹھیں کہ دل اچاٹ ہو گیا، بلکہ ٹھیک ہے تھکاوٹ ہوگی، جسم یعنی جسم کا بھی حق ہے، ایک بشر ہے، اس وجہ سے تھکاوٹ ہوگی اور بات ہے، ٹھیک ہے، اور کام کرنا ہے، کوئی ڈیوٹی ہے. لیکن اس وجہ سے اللہ کی عبادت سے نہ اٹھیں کہ اب دل اچاٹ ہو گئے. بھائیو یہ جو وقت ہے نا، یہ تربیت نفس کا وقت ہے. یہ آخری دن یہ اللہ کے لیے اس کو اپنی تربیت کے لیے استعمال کریں. سارا سال ہم سوچتے ہیں کیسے اپنے آپ کی تہذیب کریں، یعنی اپنے آپ کو مہذب اللہ کے قریب زیادہ کیسے کریں، تربیت کیسے کریں. یہ نفس جو ہے یہ تربیت کریں تبھی وہ یعنی سلجھتا ہے. ورنہ ہر ایک دن رات میں ایک دم سے یہ پلٹ نہیں آتا کہ ایک دن تو آپ کوئی تلاوت کا قرآن کھول کے نہیں دیکھا سارا سال اور پھر ایک دم آپ کہیں گے میں 10 پارے پڑھا کروں گا. ایسے نہیں ہوتا، وہ پڑھنا ظاہر ہے بہت دشوار لگے گا، لیکن یہ اس طرح ہی ہوتا ہے. اب یہ آخری 10 دن آگے آپ کو چاہے مشکل بھاری بھی لگ رہا ہے، نماز پڑھیں، لمبی نماز پڑھیں، ٹانگیں تھکتی ہیں، تھکنے دیں آپ کی، میں نے پڑھ کے چھوڑنی ہے. اپنے آپ کو مجبور کریں گے، میں نے اپنے آپ کی، یہ میرے نفس کی کوتاہی ہے جو نفس کہہ رہا ہے کہ بس چھوڑ دو اس کو، لیکن میں نے کر کے چھوڑنا ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں میں تو اکتا گیا ہوں تو پھر میں کس چیز میں نہیں اکتانا، میں تو اس میں نے نہیں اکتانا، میں نے پڑھ کر ہی چھوڑنا ہے. اور دعا کرنی ہے، دعا کر کے چھوڑنی ہے. آپ کا ہاتھ 2 منٹ بعد نیچے کرنے کو دل چاہے، اپنے آپ کو مجبور کریں گے نہیں میں نے نہیں نیچے کرنا، میں نے مانگنا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے مانگ کر ہی چھوڑنا. ذکر کرتے ہوئے زبان اگر آپ کو ہو کہ کافی دفعہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، الحمدللہ کہہ رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہی ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں نے ذکر کر کے ہی چھوڑنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی میں نے پڑھنی ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے کہ آدمی پھر عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی مشقت جو ہے اس لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بھائی یہ تربیت نفس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو شروع میں بندہ اگر ڈھیلا چھوڑ دیں کہ بس جہاں تک آرام سے دل چاہے گا کریں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، اس کے آگے ہم تھکاوٹ شروع ہوگی، سر جیسے شروع چھوڑ دیا یا اکتاہٹ شروع ہو گئی، اس طرح سے پھر نفس کی خیر نہیں ہے، نفس کی تربیت نہیں ہوتی. اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے. عام چیزوں میں دیکھیں، طالب علم حاصل کرنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، کوئی فزکس کی کیمسٹری کی پڑھنی ہے، تو ایک دن میں تو 4 گھنٹے پڑھنے کا عادی نہیں بن سکتا. اپنے آپ کو تربیت کرنی پڑتی ہے، مطالعے کی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے، ایک لمبا ٹائم بیٹھنا، اس کا اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے. اسی طرح عبادت ہے، تو عبادت میں اپنا اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے. تو یہ جو آخری 10 دن ہے، یہ سنہری ترین موقع ہے عبادت میں اپنے آپ کی تربیت کرنے کا، اللہ کے ساتھ خلوت کی تربیت کرنے کا. بھائی اس میں کوتاہی نہیں کرنی. یہ جو آخری عشرہ ہے اپنی تربیت ہم نے لازماً کرنی ہے، اور یہ تربیت جو ایک دفعہ اس آخری عشرے میں کی، انشاءاللہ اس کا اثر باقی ہم دیکھیں گے کہ باقی سال بھی اس کا اچھا اثر جو ہے باقی رہتا ہے. اس میں ہم نے کیا دعا کرنی ہے آخری عشرے میں؟ ایک بھائیو، یہ کسی ایک یعنی امام کی طرف منسوب ایک میسج آج کل، اور یہ پچھلے رمضان میں بھی اس رمضان میں بڑا چلایا جا رہا ہے. آخری عشرے میں کرنے کے کچھ پریکٹیکل ویز لکھا ہوتا ہے، عملی طریقے.
اور اس میں 3 باتیں لکھی ہوتی ہیں میسیج میں، اور اس قدر اس کو چلایا گیا ہے، انگلش، اردو، عربی، یعنی اور کبھی وہ ٹیکسٹ کی صورت میں آتا ہے، کبھی گرافکس کی صورت میں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں 2 رکعت صرف کم از کم نماز پڑھ لیں. اگر وہ نماز آخری عشرے کی وہ شب قدر ہوئی تو آپ کو 1000 مہینے ہر رات 2 رکعت پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. آخری عشرے میں کم از کم 1 دینار یا ریال یا روپیہ جو بھی آپ صدقہ کر دیں، اگر وہ آخری شب قدر ہوئی تو اتنا مل جائے گا. اسی طرح آخری عشرے میں ہر رات 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو وہ بھی ایک قرآن کو برابر ہو گیا، اور وہ اتنا. تو بھائی یہ جو میسیج ہے یہ ٹھیک ٹھاک چلایا جا رہا ہے. آپ میں سے بھی کتنوں نے اس کو یعنی دیکھا ہوگا. کیا یہ بات، یہ جو خیر کی چیز ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلی تھی کہ اتنی آسان سی چیز امت کو میں یہی بتا دیتا ہوں کہ بھی یہ جو لمبی لمبی نمازیں خود حضرت امامت کروا رہے ہیں، لوگ تھک رہے ہیں، ساری فوت ہونے کا خدشہ ہو رہا ہے، یعنی کتنی لمبی نماز کرا رہے ہیں، وہ کیسے ٹیک لا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر والوں کو جگایا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے. وسلم بتاتے بھی دیکھو بھی یہ تو 5 منٹ کی بات ہے، ہر رات کم از کم بس یہ کر لیا کرو. آسان سی چیز ہے، یہ کرنا کیا مشکل ہے. 1 ریال دے دو، 2 رکھتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ میں یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صرف اس کے ضروری جو ارکان ہے، واجبات ہیں، ان کو ادا کریں. اسی طرح سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا، ٹھیک ہے سورہ اخلاص کا حدیث میں آیا کہ بھی 1 دفعہ پڑھنا وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن اس میں جو تلاوت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جتنی زیادہ کیا کرتے تھے، عام دنوں میں معمول تھا 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. اسی سے یہ منزلیں بھی وجود میں آئی ہیں. تو رمضان میں تو اور زیادہ ہوتا تھا. تو یہ اتنی محنت قرآن پہ کر رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، سننے سنوا رہے ہیں. بھائی اس کا سب سے سادہ جواب، ایسے جو بھی چیزیں نئی چیزیں، یہ آخری چیز نہیں ہے، ایجاد ہوتی رہتی ہیں. ہر دن کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، نئی چیز، نئی آئیڈیا. لوگ نئی چیزوں کے پیچھے بھی بڑا چلتے ہیں، اس کا ایک چسکا ہوتا ہے. تو جو صحیح چیزیں ہیں وہ تو وہی ہیں جو اسلاف سے پرانی چیزیں وہاں سے چلی آ رہی ہیں. تو یہ نئی چیزیں آج ایک، کل دوسری، تیسری چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں بھائیو عام اصلی قاعدہ جس کے ذریعے بندہ ان بدعات سے، غلط باتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، سمپل یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، انہوں نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، بس وہی کر رہے ہیں، وہی اسی کے آگے تبلیغ کریں. اس طرح کے میسیج الٹا سیدھے نہ چلایا کریں آگے. ہم ذمہ دار ہیں، جو میسیج ہمیں ملتا ہے کسی کی طرف بھی اس کی نسبت ہو، اور پہلی وہ جو نسبت ہے نا اس کی بھی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ نسبت صحیح نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یعنی بڑے بڑے مفتیوں کی طرف نسبت کر کے پیغامات چلائے گئے ہیں، اس کی تحقیق جب کی گئی تو اس کے کوئی حقیقت نہیں تھی. اور ہاں جی، یعنی بعض دفعہ ایسے فتویٰ بھی آئے کہ بھائی 70 علماء حرم میں تھے، علماء بلاد حرمین سے 70 نے فتویٰ دے دیا فلاں چیز کا، فلاں چیز کی حرمت کا، اور یہ جس نے یہ کیا وہ جہنمی ہے، جو بھی ایک چیز ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں. فتویٰ کہیں آپ کو ڈھونڈنے سے ملتا ہی نہیں ہے. یعنی ایسے فتوے چلائے جاتے ہیں جن کی نسبت بھی صحیح نہیں ہوتی. تو پہلی بات وہ ہے. لیکن دوسری بات جو قاعدہ کلیہ ہمیں پکڑنے کے ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. انہوں نے جو حضرت عائشہ نے ان کا طریقہ بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، تحروا لیلۃ القدر، جس نے اس میں قیام کیا اس کی جستجو کرو. اس میں جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، گزشتہ گناہ اس کے معاف فرما دیے گئے. بس وہی کام کرنے کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی ہم نے کرنا ہے. نمازیں لمبی پڑھی، آپ بھی لمبی نماز پڑھیں، جیسے سکھایا آپ بھی اس طرح ہی کام کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی، لمبے سجدے کیے، لمبے رکوع کیے، درمیان میں لمبا وقت ٹھہرے، جیسے آپ نے کیے ہم بھی ویسے ہی کریں گے. اور ہماری سکت کیا ہے، ہم تو اس سے یعنی اس کا کوئی 10واں حصہ ہی کر لیں تو بڑی بات ہے. بہرحال بھائیو، جس کی استطاعت ہے، جتنی بساط ہے، یعنی پوری کوشش کریں ان 10 دنوں کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر، یہ اس طرح کی عبارت فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات ہے شب قدر تو میں اس میں کیا کہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ سکھایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہماری توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا نہیں پسند ہے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا، توبہ کرنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیں. بھائیو کیا معلوم ہوا، پہلی چیز، اول ترین چیز جو ہم نے جس کی دعا کرنی ہے ان آخری عشرے میں شب قدر میں، کیا چیز ہے؟ اپنی مغفرت کروانی ہے، اپنی معافی کروانی ہے.
سب سے پہلی چیز جو لازماً کروا کے چھوڑنی کہ یہ نہ ہو کہ ان بدبختوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے جن کے لیے بد دعا کی تھی جبریل امین نے، اور اس پر آمین کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کو رمضان ملا گزر گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو، ہمارا نام کہ ان میں شامل نہ ہو جائے، ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ تو یہ دعا جب مانگیں، یہ دعا یا دوسرے سیغوں سے اپنے استغفار کے لیے دعا مانگیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد ہم رکھیں کہ یہ جو زبان سے بات کہیں دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، صرف یہ نہ ہو کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، دل کسی اور وادی میں، دل اس کا ساتھ دے رہا ہو کہ اللہ جو کوتاہیاں جو سیاہ کاریاں ماضی میں کر چکے اللہ اس پر نادم ہیں، اس پر پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، ہم نے صحیح کام تیری اطاعت سے نکل کے جو کام کیے غلط کام کیے ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہیں، اور اللہ ان گناہوں سے نکل جاتے ہیں فوری طور پہ، بندہ اس سے نکلے تبھی توبہ اس کی ہوگی نا، ورنہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہی ہے، بندہ گناہ کیے جا رہا ہے ساتھ اللہ کہ اللہ معاف کر دے، یہ کیسی توبہ ہے؟ تو پہلے وہ گناہ کو تو چھوڑ تو صحیح، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ معاف کر دے، تو پشیمان بھی ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور ساتھ کہے کہ اللہ جب تک جان میں جان ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، یہ ساتھ تہیہ کرے، اللہ کے ساتھ عزم کرے کہ اللہ ساری زندگی دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا۔ ہاں بھائیو، دوبارہ اگر پھر پلٹ آتا ہے، پھر شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے، پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹے، لیکن توبہ وقتی طور پہ نہیں کرنی ہے، اللہ توبہ کر رہا ہوں اس آخری عشرے کے لیے، مہینہ ہے 2 کے لیے، جتنی دیر کے لیے بھی، اور دوبارہ نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ کے لیے جب تک آخری سانس ہے ہم یہ پکا عزم کریں توبہ کرتے وقت کہ اللہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں، تبھی وہ توبہ قابل قبول ہے۔ اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز، ظاہر ہے پھر ضروری ہے کہ آپ اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں اگر اس کی استطاعت رکھتے ہیں، تو یہ شرائط کے ساتھ، اور اپنا محاسبہ نفس کریں، اپنے سیاہ کاریوں کی طرف نظر دوڑائیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر نفس دیکھے۔ اس آیت، یہ جو آیت ہے سورہ حشر کی، یہ بنیاد ہے محاسبہ نفس کی، کہ آدمی ٹٹولے اپنے آپ کو، دیکھے کہ کیا بھیجا ہے اس نے ماضی میں، آگے قیامت کے لیے، کل سے مراد قیامت ہے، کیا بھیجا ہے اس نے، ہر کوئی دیکھے اس نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں، تاکہ وہ دیکھے گا تبھی اس کو اپنی سیاہ کاریاں نظر آئیں گی، ان پر توبہ کریں گے۔ تو یہ آدمی کو اپنے گناہ نظر ہی نہ آئے، اپنا بڑا دامن ہر قسم سے کی علائشوں سے پاک صاف نظر آئے، تو توبہ کیا کرے؟ وہ کہے گا اللہ معاف کر دے، مجھے فلاں 1-2 خرابیاں ہیں، وہ خاص میں معاف کر دے، باقی جن کو میں نہیں جانتا تو جانتا ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ یعنی اس کو اپنا دامن ایسا پاک صاف نظر آتا ہے کہ کسی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی جس میں معافی طلب کرے۔ تو یہ بھائیو دل کے سختی کی دلیل ہوتی ہے، یہ بات کہ بندے کو اپنے گناہ نظر ہی نہ آئیں، تو اللہ سے جب معافی طلب کرے، کثرت سے دعا کرے، تو آہستہ آہستہ پھر اس کا سینہ کھلنے لگتا ہے، اس کو پھر اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ بن ابی ملیکہ یہ فرمائیں رحمہ اللہ کہ 30 صحابہ سے ملا، ہر کوئی ڈرتا تھا نفاق سے، ہر کوئی ڈرتا تھا اس میں کہیں منافقت نہ ہو، اور بعد کے لوگ ہم اپنے آپ کو اس سے بالکل یعنی پاک صاف سمجھے منافقت سے۔ جتنا زیادہ بندہ ایمان میں آگے ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو خوف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو یعنی اللہ کے عذاب کا، اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا وہ امن میں ہوتا ہے، اتنا اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اپنے گناہ نظر نہیں آتے، اس میں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہم اس قابل ہیں گناہ نظر نہ آئے، اوپر سے نیچے تک اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ، اور پھر ہم کہیں کہ گناہ نظر نہیں آتے۔ تو بھائی اس بات پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان پہ توبہ نصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آخری راتوں میں خلاصے کے طور پہ جو کام کرنے کے، لمبا قیام کرنا ہے، اور اس میں جو بھی قیام اس کے ساتھ سجدہ، لمبے رکوع، ان میں خاص اذکار سکھائے گئے ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہ ہو جس میں کہ آپ امام کے ساتھ لمبا قیام تو کریں لیکن آپ خاموش رہیں، ایسا کوئی بھی موقع نماز میں نہیں ہوتا جبکہ آپ کے پاس کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی سبحان ربی العظیم 3 دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اور بھی دعائیں آئی ہیں، لیکن اور کوئی دعا نہیں بھی یاد ہے رکوع کی، صرف سبحان ربی العظیم یاد ہے تو وہی پڑھتے جائیں، خاموش نہیں رہنا۔ اسی طرح اٹھ کے ربی الحمد ربی الحمد ربی الحمد، رکوع سے اٹھنے کے بعد الغرض کے باقی بھی دعائیں ہیں۔ کوئی ایسا موقع نماز میں نہیں ہونا چاہیے جبکہ امام کی آواز آپ کو نہیں پہنچ رہی اور آپ بھی خاموش کھڑے ہیں۔ ہر وقت کا کوئی ذکر ہمیں اس میں کرنے کے لیے سکھایا گیا، تو طویل قیام کرنا ہے،
اور دعا مانگنی ہے. دعا میں اول ترین دعا کیا کرنی ہے؟ اپنی معافی کروانی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور یہ دعا بار بار کریں, کوئی تھکنے کی ضرورت نہیں ہے, اکتانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ خواتین کھانا پینا تیار کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں, استغفار بھی کرتے رہیں. کیا مذاق ہے اس میں؟ آدمی کام کر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, ساتھ دعا بھی وہ کر سکتا ہے. تو دعا کریں, خاص طور پہ اپنے گناہوں کی معافی کی دعا, اور اسی کے ضمن میں استغفار بھی آتا ہے, گناہوں سے اپنی معافی طلب کریں. اور تیسرے نمبر پہ یعنی دعا, اور خصوصاً دعا میں استغفار, اور پھر اس کے آگے ذکر کی مختلف اقسام. یعنی قرآن مجید بہترین ذکر ہے, کثرت سے تلاوت کریں. ایک تجویز ہے کہ آخری عشرے میں ہم اگر اپنا یہ ہدف بنا لیں کہ ایک مکمل ختم قرآن ہم اس آخری عشرے میں کریں گے, کیونکہ بھاری نہیں ہے. یعنی 3 سپارے ایک دن میں پڑھنا یا 3 سے کچھ زائد پڑھنا, وہ کتنی دیر لگے گی؟ 1.5 گھنٹہ سمجھیں لگے گا. زیادہ آرام سے پڑھیں گے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. تو کم از کم اتنا ہدف سے ایک بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک تجویز ہے, جس کو اچھی لگے ٹھیک ہے. مقصد ہے کوئی ہدف اگر آپ مقرر کریں نا, پھر آپ زیادہ اس کے پیچھے آدمی فوکس ہو کے اس پہ یعنی لگ جاتا ہے. ورنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا, نہ ہوا. ایک ہدف مقرر کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, جس سے زیادہ کر سکے 2 دفعہ 3 دفعہ, بڑی اچھی بات ہے. تو ذکر, اور اس کی خاص طور پر جو ذکر کی جو سب سے افضل ترین صورت ہے وہ یہ قرآن مجید ہے. لیکن قرآن کو چھوڑ کے بھی ہر وقت جن اوقات میں قرآن نہ بھی آپ کے لیے ممکن ہو پڑھنا, دوسری ذکر کی جو صورتیں ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, جو ذکر کی مختلف صورتیں سکھائی گئی, کوشش کریں زبان پہ اس کو جاری رکھیں. یہ کرنے کے کام ہیں ان راتوں. باقی جو نیک یعنی جو کئی مباح کام, جائز کام جو دوسرے دنوں میں صحیح ہوتے ہیں, کوشش کریں اپنے دامن کو ان سے بچا کر رکھیں. ان کاموں, تفریحی کام ان کو نہیں کرنا. یہ راتیں نہیں ہیں ان کاموں میں کرنے کی. عید کی تیاری میں راتیں صرف نہیں کرنی. یہ عید کی تیاری جو نہیں ہوئی چھوڑ دیں. عید کی اچھے کپڑے پہننے زیادہ اہم ہے, یہ شب قدر پانا, آخری عشرے کی فضیلت پانا زیادہ اہم ہے. یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں چیزوں میں. کہاں وہ دنیا کی ذرا سی ایک دن اچھا گزارنا, اور کہاں یہ, کیا مقابلہ ہے. تو عید کی تیاری جس نے پہلے کر لی, یا کوئی چھوٹی موٹی اور تھوڑے سے وقت میں کچھ ہو سکتی ہے. لیکن ان راتوں کو بازاروں میں جا کے برباد کرنا عید کی تیاری کے نام پر, یہ کوئی یعنی یہ محرومی نہیں ہے. اتنی بڑی خیر سے آپ محروم کر لیں گے عید کی تیاری کر رہے ہیں, تو یہ کام نہیں کرنے. کوئی بھی مباح کام, اخبارات کو پڑھنا کم از کم کریں. جو بھی ٹی وی دیکھنا, چاہے مباح چیز ہو, حرام کام تو ایک طرف ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جو جائز چیزیں ہیں, جو دوسرے دنوں میں روا رکھی جاتی ہیں, ان کو بھی وہ آپ کوشش کریں ان دنوں میں کم سے کم ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں مل سکے. اور ان دنوں کے صرف راتیں افضل نہیں ہیں, راتیں یقیناً زیادہ افضل ہیں, لیکن دن بھی بہت فضیلت والے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف صرف رات کو تو نہیں بیٹھتے, پورا دن اعتکاف بیٹھتے, 24 گھنٹے اعتکاف بیٹھتے. تو راتوں کو خاص طور پہ, لیکن دن میں بھی جتنا ضروری آرام کریں. جس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں. بھائیو جو لوگ آرام سے چھٹی لے سکتے ہیں, تو یہ مہنگا سودا ہے کہ آپ ان دنوں میں چھٹی لے کر جتنی بھی جس کو ملتی ہے, یا ہاف ڈے کروا کر مثلاً عبادت پہ زیادہ توجہ دے دیں. یا کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے, چھٹی لے کے اعتکاف میں بیٹھ جائے, تزکیہ نفس کر لے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے, مہنگا سودا ہے. یعنی چھٹی ہم سیر و تفریح کے لیے, سیاحت کے لیے بھی تو لیتے ہیں نا, جہاں پہ کوئی ضروریات نہیں ہوتی, ضروریات سے ہٹ کے کمالیات میں. تو یہ اگر اعتکاف کے لیے کسی نے چھٹی لی, تو یہ ہرگز مہنگا سودا نہیں ہے, بڑے کام کا سودا ہے, بہت اچھا سودا ہے کہ اس کے لیے اعتکاف کے لیے وہ چھٹی لے لے. اور جو 10 دن نہیں بیٹھ سکتا, وہ جتنے دن بھی بیٹھ سکتا, کوئی ویکینڈ میں بیٹھ سکتا, ویکینڈ میں بیٹھ جائے. اور اس میں کوئی لمبی چوڑی یعنی تیاری کی ضرورت نہیں تھی. مسجد میں جانا ہے, کوئی کم از کم حد کچھ نہیں ہے اعتکاف کی. حتیٰ کہ اگر آپ تراویح پہ جاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اعتکاف کی کہ میں جب سحری سے پہلے, قیام لیل کے بعد سحری سے کچھ پہلے نکلوں گا, تو اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت اتنے وقت کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. الغرض کے میکسیمم جتنا بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں, اپنا اس کے جو فوائد ہیں, اپنا تزکیہ نفس وہ حاصل کریں, محاسبہ نفس کریں, دعائیں کریں, استغفار کریں. یہی اس میں کرنے کے کام ہے. دن اور رات خوب اللہ کی عبادت میں گزاریں, محاسبہ کریں, اور کوئی وقت اس میں ضائع نہ ہونے دیں. اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی خوب جگائیں, ان کو بھی عبادت کروائیں, بچوں کو بھی ترغیب دلائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک اعمال ہمارے قبول فرمائے, اور جو بھی ہمارے سے کوتاہیاں ہوئیں ہیں, اللہ آپ کے جناب میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب سیاہ کار ہیں, ہماری سیاہ کاریوں کا اللہ دھو دے. ہمارے
جو گناہ ہیں چھوٹے بڑے اللہ تمام کو معاف فرما دے، ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں پہ پشیمان ہونے کی توفیق عطا فرما، آئندہ نہ کرنے کے عزم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا حق پہچاننے کی، اپنے بندوں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اس حق کو ادا کرنے کی صحیح جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آخری عشرے کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنا سکھایا ہے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری جو آپ نے ہم پر ڈالی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تونگری والی، صرف اپنی محتاجی والی، ہر کسی سے بے نیازی والی زندگی اللہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنے جو گناہ ہیں ان سے مکمل طور پر دور رہ کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہمیں اعتکاف کی سنت کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم نے انتہائی حقیر کوششیں کی اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بڑھا چڑھا کر ان کا ثواب اجر ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو باقی سنہری دن رمضان کے باقی رہتے ہیں اس میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں اچھی طرح عبادت کرنے، دعا کرنے، خوب نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے دن گزرے ہوئے دنوں سے ہمارے بہتر ہوں، آئندہ جو روزے ہیں ان کو بھی اور اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما، توحید پر قائم آخری دم تک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم انتہائی کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے میں صبر عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ہر قسم کی معصیت سے بچے رہنے پر ہمیں صبر نصیب فرما، اپنی اطاعت کے کاموں کے کرنے پر صبر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کو سمجھنے والا بنا، اس کو پڑھنے والا، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے والا بنا، اس پر غور و فکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر اے اللہ ہمیں آپ چلا دیں۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیں، اہل خانہ پر اس مجلس کی وجہ سے خوب رحمت برکت نازل فرما، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ حق کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ شرح صدر عطا فرما، حق کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، صحیح بات کے لیے ہم سب کے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ اس پر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، عبادت کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے، اپنے شکر کرنے اور اپنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔